الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ونور السماوات والأرضين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم حمد و ثنا کو مقدم قرار دیتے ہوئے بہترین مخلوق خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پر اور آپ کے مطہر پاک و پاکیزہ خاندان پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ساتھ ہی ان اصحاب باوفا کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین مبین اسلام کی عظمت و جلالت اور وقار اور آبرو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں مخلصانہ، اور ماہ شعبان المعظم کی خوشیوں کی مبارکبادیاں آپ کو دیتے ہیں. خاص کر تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا، جو مرکز عدل و عدالت، حق و حقیقت، زمین و زمان کا وارث اللہ کی حجت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جانشینی کا حقدار، وہ امام کہ جس کے وجود مبارک سے کائنات میں رونقیں ہیں، وہ ہے تو یہ نظام ہے اور اس نظام میں زندگی اور حرکت ہے. اس محور اور مرکز عالم امکان امام زمان امام مہدی علیہ السلام کی میلاد کی مبارکبادی بھی ہم خاص کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایام اسی ذات سے منسوب ایام ہیں. ناظرین، یہ پروگرام بھی انہی کے نام ہے، انتظار فرج. ہم اسی کی راہ میں پلکوں کو بچھائے ہوئے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور آ کر دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے اور عدل و انصاف کو رائج فرمائے. اسی کی آرزو لے کر آدم آئے تھے، اسی کی آرزو لے کر ابراہیم آئے تھے، اسی کی آرزو کے ساتھ ابراہیم آئے تھے، اسی کی تمناؤں کے ساتھ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، دیگر تمام انبیاء علیہم السلام آئے، اور انہی تمناؤں کے ساتھ دین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے. اور اس کے بعد ہر وارث محمدی نے اپنے زمانے میں اسی آرزو کا اظہار کیا کہ وہ کتنا عظیم زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والا ہمارا لال مہدی تشریف لائے گا.
नाज़रीन, शब बरात भी दूर नहीं है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को ये ट्रेनिंग दी कि तुम मेरी तरह रात भर जाग के अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्राना बजा लाओ कि उसने इस दीन को लावारिस नहीं छोड़ा है, कि एक ऐसा भी मेरे फर्जंदों में से फर्जंद महदी है कि जिसकी आमद को अल्लाह ने आज की शब मुकर्रर फरमाया है। गोया सदियों साल पहले असहाब को भी रात भर जागने का हुक्म देकर नबी मुकर्रम ने इंतज़ार की तरबियत की, ट्रेनिंग दी कि इमाम महदी के इंतज़ार में तुम भी बसर करने की आदत डालो। नाज़रीन, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार में सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि दुनिया का हर शिकस्ता दिल इंसान है। ज़मीन है, आसमान है, फरिश्ते हैं और जितने भी अल्लाह की अच्छी मखलूक है, नेक अल्लाह की मखलूक है, वो सारी की सारी इंतज़ार में है अपने इमाम के ज़हूर के इंतज़ार में, जिसकी विलादत 15 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 255 हिजरी को हो चुकी। वो कि जो सामरा में आया और हज़रत नरजिस खातून की आगोश में जब आया तो 11वें इमाम जो इमाम महदी के वालिद बुजुर्गवार हैं, उन्होंने आगोश में अपने वारिस को लिया, तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया। देखिए सूरह अनबिया की इस आयत की तरफ 105 आयत नंबर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बाद ज़िक्र, हमने ज़ुबूर में लिख दिया था, यानी हमारा वादा ज़ुबूर में भी था, इंजील में इससे पहले भी वादा हमने दिया था, तौरात पे भी इसका जिक्र हो चुका था। क्या कि अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी सालिहून, कि इस ज़मीन को बेशक हम अपने सालेह बंदों की मीरास करार देंगे। वारिस इस ज़मीन का हमारा बंदा होगा, वो बंदा ज़मीन खुदा पर कानून खुदा को नाफिज करने वाला भला इमाम महदी के अलावा कौन हो सकता है। इससे पहले मुख्तसर जगहों पर हत्ता कि खातिमुल अनबिया भी तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मदीने में एक छोटी सी इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई, उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड किया गया और जज़ीरतुल अरब में हुकूमत इस्लामी कायम हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इस्लामी होने के बजाय फिर मुलूकियत की तरफ उसको धकेल दिया गया, इसलिए कि रसूलुल्लाह के वारिसों से हुकूमत छीन ली गई या उनको हुकूमत तक आने नहीं दिया गया। ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया परस्ती इसी में है। इक़्तिदार के भूखे हमेशा हर दौर में होते हैं और वो हक से लोगों को दूर करने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए न खौफ खुदा करते हैं न खौफ रसूल करते हैं। चुनाचे बाद रसूल फिर उस इस्लामी हुकूमत को सही मानों में जहाँ रहना चाहिए था वो रह नहीं सकी, नतीजे में मुलूकियत 50 साल के अंदर अंदर हुजूर की आंख बंद हुई है। 50 साल के अंदर अंदर यजीद जैसा मेंबर रसूल पर भी आ गया और तख्त रसूल पर भी आ गया। सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। लोग गौर नहीं करते, आज भी गौर नहीं करते, आज भी तदब्बुर से काम नहीं लेते, आज भी शुऊर और बसीरत से काम नहीं लेते। आज भी कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि गोया अभी अभी मुआविया इब्न अबी सुफियान ने वकालत का ठेका उन्हें दिया है। गोया अभी अभी वो कहीं से बनु उमैया को खुश करने के लिए वो तमाम चीज़ें कि जो बनु उमैया के ज़माने में थीं उसको ज़िंदा कर रहे हैं। नाज़रीन, वो आने वाला आएगा
اور آئے گا تو اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے آنے کی شرائط کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا شرائط میں اور علائم ظہور میں فرق ہے۔ وہ آنے والا آئے گا، اس کے لیے علامتیں بھی ہیں اور اس کے لیے شرائط بھی ہیں۔ شرائط اور علامتوں میں کیا فرق ہے؟ آج ذرا غور کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم آپ کی کالز کو ہم کھول دیں گے تاکہ آپ کے سوال بھی لیے جا سکیں۔ غور فرمائیے کہ امام کے ظہور کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، امام کے ظہور کی شرائط پوری ہوں، شرطیں پوری ہوں، تب جا کے امام کا ظہور ہوگا اور عدل و انصاف کی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی۔ اور دوسرے، علائم ظہور جو اللہ کے نبی نے، پھر مولا کائنات نے اور پھر دیگر تمام معصوم اماموں نے بتایا، وہ علامتیں بھی پوری ہوں، تو دو چیزوں کے بعد ظہور امام کا ہوگا۔ دیکھنا یہ کہ شرطوں میں اور علامتوں میں ظہور کے کیا فرق ہے۔ ظہور کی شرطوں اور علامتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شرطوں پر ظہور کا انحصار ہے، یعنی اس وقت تک ظہور نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظہور کی شرطیں پوری نہ ہوں۔ لیکن ظہور منحصر نہیں ہے علامتوں پر۔ توجہ کیجئے میں جو کہنے جا رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب تک علامتیں پوری نہیں ہوتی امام کا ظہور نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ علامتیں پوری ہو جائیں اور کچھ رہ جائیں اور امام کا ظہور ہو، یہ ممکن ہے۔ اس کا امکان ہے کہ امام کا ظہور ہو اور علامتیں ساری کی ساری پوری نہ ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ شرطیں ادھوری رہ جائیں اور امام کا ظہور ہو جائے، اس کا امکان نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلا فرق شرطوں میں اور علامتوں میں یہ ہے کہ ظہور امام شرائط پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، علامتوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ پوری توجہ۔ دوسرا فرق ظہور کی علامتوں میں اور ظہور کی شرطوں میں یہ ہے کہ جب تک ساری شرطیں پوری نہیں ہوتی امام کا ظہور نہیں ہوتا، آپ نے سنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شرطیں ساری ایک ساتھ پوری ہوں، شرطیں ایک ساتھ جب تک پوری نہیں ہوتی اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ جبکہ علامتوں کے لیے ایسی بات نہیں کہ ایک ساتھ ساری علامتیں ہو جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ ساری علامتیں ایک ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک علامت اس وقت پوری ہو، دوسری علامت بعد میں پوری ہو، تیسری علامت بہت بڑے فاصلے کے بعد پوری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک علامت جو ہے وہ امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ پوری ہو، لیکن شرطیں ساری کی ساری بیک وقت ایک ساتھ پوری ہوں گی تو امام کا ظہور ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، شرطیں تو میں نے بتائی تھی 3 ہیں، صرف 3 ہیں۔ ایک، کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے، جبکہ یہ پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے ظہور ہونے والا ہے، تو ظہور امام کے لیے پہلی شرط قانون خدا کا ہونا، اور وہ بھی کمپلیٹ قانون کا ہونا، کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط اس کمپریہنسو کمپلیٹ پرفیکٹ قانون کا جاننے والا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط کچھ ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس مشن میں مکمل حصہ لے سکیں۔ اگر امام ہو امت نہ ہو، امام کس کی امامت کرے؟
امت ہو اور امام نہ ہو تو امت کس کی امامت کے پیچھے چلے، کس کے پیچھے چلے، کس کی اقتدا کرے؟ اور یہ دونوں ہوں اور قانون نہ ہو تو پھر امام کس قانون کی بنیاد پر لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کی ہدایت کرے؟ تو یہ تین جو ہے وہ شرطیں ایک ساتھ میں مکمل ہونا ضروری ہیں۔ دو شرطیں تو مکمل ہیں، موجود ہیں۔ بہترین قانون، قانون خدا، قرآن مکمل، شریعت مکمل، آیت اکمال سے جو کہ غدیر کے دن ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کو تکمیل کا درجہ ملا، اس سے دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل اور قیامت تک کے لیے کافی، کسی اور امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، کسی اور قانون کی ضرورت نہیں، کسی اور وحی کی ضرورت نہیں، اسی لیے کسی اور پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب پیغمبروں کا کام تمام ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے دین کو مکمل کر لیا، قانون مکمل موجود۔ بہترین اس قانون کا جاننے والا، سمجھنے والا، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا لیڈر بھی موجود، جسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ 12واں امام، وہ آخری امام، وہ آخری خلیفہ، وہ آخری قرآن کا ہم سفر اور ہمسر امام مہدی ہے۔ اب وہ بھی موجود۔ تیسری شرط پوری نہیں ہوئی، جب یہ تینوں شرطیں بیک وقت پوری ہو جائیں گی تو امام کا یقیناً ظہور ہوگا۔ وہ تیسری شرط یہ کہ ہم اور آپ محنت کریں، مشقت کریں، دنیا داری کو کم سے کم کریں، دین کو امپلیمنٹ کریں، پہلے اپنے اوپر، پھر گھر والوں پر، پھر کوشش کریں کہ معاشرہ کچھ ایسا بنائیں کہ امام کی اس عالمی مشن میں ہم ان کا ساتھ دے سکیں اور وہ حصہ جو امت کا ہے ہماری طرف سے پورا ہو۔ جب یہ تین شرطیں پوری ہوں گی امام کا ظہور ہوگا۔ اب علامتیں پوری ہوں یا نہ ہوں امام کا ظہور یقیناً ہوگا۔ اب جو علامتیں ہیں ناظرین، علامتیں بھی دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک قسم ہے وہ علامتیں کہ جو جنرل ہیں اور غیر حتمی ہیں، یعنی ان کا ہونا، تمام جو جنرل اور عمومی علامتیں سائنس، جو جنرل سائنس ہیں، ان کا ہونا کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں علامتیں، بہرحال وہ بھی ہیں، ان کو جنرل سائنس کہتے ہیں یا عمومی علامتیں کہتے ہیں، اور یہ غیر حتمی ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا امام کے ظہور کے لیے۔ لیکن کچھ علامتیں ہیں سالڈ جو حتمی ہیں، وہ جو بالکل کلیئر ہیں، اور علامتیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو الرٹ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ جب کوئی راستہ چل رہا ہو اور سائن بورڈ پراپر ہو تو اس کے راستے چلنے میں آسانی ہوگی اور اس کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا، کنفیوژن بھی نہیں ہوگی، یقین کے ساتھ وہ اس راستے پر گامزن رہے گا، اس لیے کہ سائن بورڈ ہیں جو اسے بتا رہے ہیں۔ یہ سائن بورڈ کی طرح 5 ایسے حتمی علامتیں ہیں کہ جو ہمیں امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، ذہنوں کو، دماغوں کو، عمل کو، کردار کو، گفتار کو بہتر بنانے میں ہماری مدد دیتی ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سے ایک بنیادی علامت پوری ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام کے ظہور سے پہلے دجال کا بول بالا ہوگا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس کی پکڑ ہوگی اور اس کے چنگل میں دنیا آ جائے گی۔ ایک ہی بلاک، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بھی بڑے بڑے حاکم مجبور ہیں کہ یا تو اس کے ساتھ چلیں یا اس کے خلاف ہوں۔ اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو جو مرضی کرو، جتنی چاہے وہ ظلم و ستم سے کام لو، اپنی قوموں کو پیستے رہو، پھر بھی وہ لوگ پیس ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ اور اگر کوئی کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا اور کہہ دیا کہ یہ سسٹم، یہ جو کیپٹلزم ہے، یہ جو استعمار اور استکبار ہے، ہم اس کے چنگل میں آنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ ٹیررسٹ بھی ہے، وہ برا بھی ہے، اور اس کو جو ہے ختم بھی ہو جانا چاہیے، اور پھر
اس کو دہشت گرد بنا کر کے ذلیل و خوار اور رسوا کرنے کی ساری اور پوری کونسل بیٹھ کر کے اس کے لیے جو ہے وہ سینکشنز اور بائیکاٹس اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں، اس لیے کہ یہ بھائی ایک آنکھ والا دجال ہے، ایک ہی سسٹم کو چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اپنا لے، نہیں اپناتا کوئی تو وہ ہے دجال کے خلاف آواز اٹھانے والا دہشت گرد۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تو سائن واقعاً بھی اب وہ پہلے تو 2 بلاک تھی، اب 1 بلاک ہو گئی، اب دنیا میں بس ایک ہی آنکھ والی طاقت اور قوت اور پاور ہے جو کہ اللہ کی قوت کے مقابل میں ہے۔ اب باقی جو اور علامتیں ہیں وہ کیا ہیں، جلدی جلدی میں بتاؤں اور دوسری علامت کو سنا کر کے جو کہ قریب ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ اب میں دوسری علامت کی طرف آؤں گا، وہ ہے ناظرین دوسری اہم علامت جو کہ قریب ہے کہ پوری ہو جائے، وہ ہے مڈل ایسٹ میں تبدیلی، مشرق وسطی میں تہلکہ مچ جائے گا، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف سفیان، ابو سفیان کی اولاد سے سفیانی دمشق میں آ کر قابض ہو جائے گا، اور دجال کا چیلا، دجال کی سپورٹ میں، دجال کی حمایت میں، دجال کے منصوبے کو، ایجنڈے کو پورا کرنے والا، اور اس کے مقابل میں اسی مڈل ایسٹ کے اندر ایک طرف سے خراسان سے ایک سید خراسانی نکلے گا، اور دوسری طرف سے یمن کے اندر سے بھی ایک اس سید کی سپورٹ کے لیے اٹھے گا، اور یہ دجال کے خلاف کھڑی ہونے والی جنگ ہوگی۔ اور اب جو ماحول مڈل ایسٹ کا ہے وہ اسی دوسری علامت کے پورا کرنے کی مقدمہ ہے اور تمہید ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس بات کو ٹیلی کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، بے خبر ہونا ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں، ہمیشہ باخبر رہیے، ہوشیار اور بیدار کہ دوسری کنڈیشن بھی، دوسری علامت بھی جو ہے وہ امام کے ظہور کی پوری ہونے جا رہی ہے۔ باقی جو 3 اور علامتیں جو حتمی ہیں، جو سالڈ قسم کی سائنز ہیں، اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے کال کو شامل کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ فرمائیے۔ اللہ کا شکر۔ جی میں ڈاکٹر غیور لوٹن سے بول رہا ہوں قبلہ۔ جی جی عرض یہ کرنی تھی میں نے کہ ہمارے امام زمانہ جب ظاہر ہوں گے یا آئیں گے تو کیا وہ امانت وراثت رسول کے حامل ہوں گے یا نہیں؟ جی حامل تو عرض یہ کرنی تھی، میں سورہ نساء کی 57 آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، جس میں حکم دیا گیا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم حقداروں کو امانتیں واپس کرو اور حق سے کام لو، حق سے صداقت سے کام لو۔ تو اب عرض یہ کرنی تھی، اگر امت مسلمہ جو حدیث ثقلین ہے وہ رسول اللہ کی امانت ہے جو امت مسلمہ کے سپرد کی گئی، کتاب اللہ اور اطرتی، تو آپ بہتر سمجھیں اگر ہم ان کا حق ادا نہ کریں تو کیا ہم خیانت کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس آیت کا اطلاق کیا اس پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا ذرا جواب دے دیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کے فون کال کا اور آپ کے سوال کا۔ یقیناً ایک امانت ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان ان 2 گراں بہا چیزیں کو چھوڑا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تمسک کریں، ان کی اتباع کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو جدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ایک تیسری پارٹی بھی کھڑی نہ کریں۔ خامخواہ ہم نے ایک تیسری پارٹی اپنی طرف سے بنا ڈالی ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، چلو اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری پارٹی کہ جو ہرگز اور ہرگز، توجہ کیجئے گا، ہرگز اور ہرگز تمسک
ان سے کرنے کا ایک جگہ پر بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ امت کی پہلی کھیپ ہیں۔ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی بعض ہمارے بھائیوں کو کہ امت کی پہلی کھیپ جن کو حکم اللہ کے نبی نے براہ راست دیا کہ تم قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت اطہار جو کہ میری سنت کے محافظ ہیں ان کی اتباع کرو، ان سے تمسک کرو، اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ کون ہو جائے گا؟ جو پہلی کھیپ میں امت ہے اللہ کے نبی کی، اس پہلی کھیپ کے لوگ اگر تمسک نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار سے تمسک نہیں کیا گیا، جنہوں نے کیا وہ گمراہ نہیں ہوئے، جنہوں نے تمسک نہیں کیا وہ گمراہ ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہوں۔ یہ عجیب و غریب مغالطے امت کے اندر ڈالنے کی کوشش آج بھی جاری ہے۔ بابا یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ہم سے نہیں کہا، یہ ہمارے خطاب کا بعد والا حصہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن فرسٹ جو آڈینس تھے رسول اللہ کے اس خطاب میں وہ صحابہ کرام ہی تو تھے۔ صحابہ کرام تھے جو لاکھ سے زیادہ اللہ کے نبی کی امت تھی، اور وہ پہلی کھیپ ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس پہلی کھیپ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے اے میرے صحابیوں، گمراہی میرے بعد اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تمسک کرو اللہ کی کتاب سے اور میری اہل بیت سے، میرے اطرت اہل بیت سے۔ اگر تمسک دونوں سے کرتے رہو گے گمراہی نہیں ہوگی۔ یعنی حضور نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تنہا یا ان سے تمسک نہیں کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوال یہی ہے۔ اب ہم آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر کے شیر و شکر بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور سارا زور لگاتے رہیں کہ ہم ادھر بھی ادھر بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے اور دونوں جو ہے برابر ہیں۔ برابر کیسے؟ امت اور امام برابر ہو سکتا ہے؟ رسول اور کیا قوم رسول برابر ہے؟ کیا موسیٰ اور بنی اسرائیل برابر ہیں؟ کیا عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواری برابر ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی قوم برابر ہیں؟ قوم اور لیڈر میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے۔ صحابہ کرام امت ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ اہل بیت اطہار کا دامن تھامیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ تمسک کریں، ان کی اتباع کریں، نہ کہ ان کے مقابل میں کھڑے ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں برابر کیسے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے جو آج تک امت کر رہی ہے اور امت کو احساس بھی نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی پڑھے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کی طرف ذرا برابر دلی رغبت بھی پیدا کر لے تو وہ ضرور جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں اللہ کہہ رہے جھونک دیا جائے گا وہ کہ جو ظالم کی طرف رغبت کرے، اور اگر خود ہی ظالم بن جائے، ظلم کرے تو پھر کیسے وہ نجات پا سکتا ہے؟ امت کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم سب مل کر ظلم کرو۔ کون سا ظلم؟ اتنا بڑا ظلم کرو کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کرام کو سب سے پہلے، پھر تمام امت مسلمہ کو کہ صحابیوں تم رسول اللہ کی اگر بات وصیت کو اہمیت دیتے ہو تو سن لو کہ تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے ساتھ ان کی اتباع میں کبھی ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ یہ اللہ کا نبی کہہ کے گیا ہے، اور آج ہم ظلم یہ کر رہے ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ اتباع کریں ان کو ہم نے اٹھایا، اور جن کی اتباع واجب تھی ان کو برابر کر دیا۔ کبھی کبھی پہلے وہ امت جو ہے وہ آگے نکل جائے اور پیچھے جو ہے وہ جن کی اتباع کرنا چاہیے وہ رہ جائے۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، احساس کریں کہ ہم کیا کریں۔ اگلے کالوں کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم جناب حضرت مولانا عبدی صاحب قبلہ مقصود حسین سید صاحب۔ جی فرمائیے مقصود حسین سید صاحب۔ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے، جی
تو سوال یہ ہے کہ ان کی پہچان وہ کیسے کر پائیں گے جبکہ لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے ہیں، اور وہ کیسے پہچانیں گے؟ اور میرا یہ سوال ہے کہ وہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ سچوں کے خاندان سے ہے، تو جیسا کہ حضرت عمر کے متعلق لوگوں نے، آپ کو قلم نہیں مل رہا تو میں وہ کاغذ قلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور نے کے بعد لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے، اور لے دے کہ انہوں نے 1890 میں 121 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی فقہ والوں نے نبی بنایا۔ پہچان کا یہ عالم ہے کہ 1400 سال انتظار کرتے رہے اور ایک نبی کو معاذ اللہ بنایا، اور وہ بھی ہندوستان میں 121 برس پہلے، وہ بھی غلط ہے۔ تو وہ اس کی پہچان کیسے کر پائیں گے کہ اگر بہت عمدہ سوال ہے، بہت عمدہ سوال ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جواب اس کا اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آسان ہے، وہ یہ کہ کنفیوژن جیسے ہے وہ رہے گی بلکہ بڑھ جائے گی، اور ہر کسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ نادان لوگ چل پڑیں گے، جس طرح سے چل پڑے ہیں۔ ابھی امت مسلمہ کے اندر یہ جو بہت بڑی جماعت کھڑی ہو گئی کسی ایک مرزا کے پیچھے چلنے کے لیے، اور چل پڑی، اسی طرح نہ جانے اور کیسے کیسے جھوٹے مہدی آتے رہیں گے، اور چونکہ نہ پہچان ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس کرائٹیریا ہے، نہ کوئی اس کا صحیح معنوں میں مفہوم واضح کیا جاتا ہے، نہ اس کی طرف آتے ہیں۔ کیا کریں کہ امت میں جو مولویان کرام ہیں وہ ان کو اس کی طرف لے کے جاتے ہی نہیں۔ بھئی سب مانتے ہیں ساری کتابوں میں امام مہدی کے بارے میں کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ کون ہے اس کی معرفت کسی کو کچھ نہیں دی جاتی۔ کب آئیں گے اس کا تو کوئی آپ کو علم نہیں دیا جائے گا، کس طرح آئیں گے، شرائط کیا ہے، ظہور کیا ہے، اور ظہور کی علامتیں کیا ہیں، ان سب چیزوں کو دور رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کنفیوز۔ اب جو اس بات کا عقیدہ شروع سے لے کے چلے ہیں کہ شورا کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے جناب کسی خلیفہ کو بنانے کا حق اللہ کے نبی نے دے دیا ہے اور ہم بناتے آئے ہیں، تو پھر امام مہدی کو کیسے، کس زمانے کے لوگ کس کرائٹیریا سے بنائیں گے اللہ ہی جانے، اور جب پھر وہ لوگ بنائیں گے نا، جس کو بھی بنائیں گے تو پھر وہ لوگوں کا ہوگا، اور اللہ جس کو بھیجنا چاہتا ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بھی انتظار میں ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ تو پھر جو لوگوں کا بنایا ہوگا یقیناً دجال کے لشکر میں جائے گا، اور جو اللہ کا بنایا ہوا وہ نظام، اس نظام کو نافذ کرنے والا اللہ کی جانب سے جو آنے والا ہے وہ ضرور آئے گا، اور وہ تو دنیا میں ہے، آیا ہے، تو یہ سب کچھ نظام اس کا چل رہا ہے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتا ہوں، چونکہ میرے پاس اس وقت، میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ کچھ جیسے کہ قلم و دعوات مانگنے والی بات جو ہے وہ بہت پرانی اور بہت مشہور ہے، ہم بھی اسی بات کو کنٹرول روم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی وہ چیز عنایت فرمائے، قلم تو کم از کم عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سوالوں کو ہم لکھ سکیں۔ ذہن یقیناً آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو قلم بند بھی کیا جائے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میرا نام سمیر ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر۔ سمیر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ انڈیا میں؟ انڈیا سے، ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ممبئی سے بول رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں اور اکثر کالرز آتے رہتے ہیں ہمارے، میرا تعلق اہل سنت سے ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کئی شیعہ بھائی ہیں وہ اور بھی چینل دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے سنی علماء ہوتے ہیں جن کے سوالوں سے وہ چڑ جاتے ہیں، یا ایسے کچھ سوال ہوتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اکثر وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں چینل پہ۔ ٹھیک ہے، ان کا ریئیکشن بھی جائز ہے اپنی جگہ۔ میرا یہ کہنا ہے مولانا آپ سے، آپ ماشاءاللہ آپ ہیں، مولانا عادل ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت قائل ہوں، بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ پبلکلی ایک پبلک ڈیبیٹ کیوں نہیں رکھتے؟ مطلب آپ کے چینل کے علاوہ آپ
کے پاس ہر ایک اگر ان کی چیز کا جواب ہے اور آپ لوگوں کے پاس ہر ایک ان کے درکش آپ لوگوں کے تیر ہے جو ان کا آپ جواب دے سکتے ہیں، تو آپ آئیے کھلے پبلک فورم میں آپ لوگ آ کے ان کے ڈبیٹ رکھیے، پبلک ڈبیٹ رکھیے. یہ اگر چیزیں واضح ہو جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو سچائی ہے حق ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور یہ لوگ آپ کا احسان ہوگا امت مسلمہ پہ، اور دونوں پہ سنی شیعہ دونوں بھائیوں پہ آپ کا احسان ہوگا. سارے جو ہے کنفیوژن دور ہو جائے گی، ساری جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کرواہٹ دور ہو جائے گی. پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی پہل کیوں نہیں کرتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سمیر صاحب. آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو پبلک ڈیبیٹ والی بات ہے ہم نے شروع سے کہا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہم کو کوئی نعوذ باللہ مناظرہ کر کے کسی کو نیچا دکھانا ہے. ہم نے بہت مرتبہ، پتہ نہیں آپ نے ہدایت ٹی وی کو لگاتار دیکھا، یہ پیغام بھی ہمارا سنا کہ نہیں سنا، ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ میں بھی، میرے دوسرے ہمارے ساتھی اور دوستوں نے بھی التماس کی اہل سنت کے جتنے چاہے بڑے کتنے مفتی ملا جو بھی ہیں ان سے کہ وہ آئیں. ہدایت ٹی وی کا پلیٹ فارم اس بات کے لیے تیار ہے، ہم میزبانی کا بھرپور حق ادا کریں گے. اخلاق کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ مظاہرہ دیکھیں گے. یہاں کسی کی کوئی بے عزتی، بدتمیزی یا توہین نہیں ہوگی. اچھے انداز میں، پیار بھرے ماحول میں، الفت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرہ کریں، مباہلہ یا مناظرہ نہیں. ہم اپنی بات کریں، آپ اپنی بات کریں، ہم اپنی دلیلیں لے آئے، آپ اپنی دلیلیں لے آئے. امت کو کنفیوز کرنے سے بچائے، کنفیوز ہونے سے بچائے. امت کنفیوز ہے. خامخواہ ہم اپنی دکانوں کو آباد کرنے کے لیے بیچارے معمولی سادہ لوہ نادانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، گمراہ رکھے ہوئے ہیں، دبا کے چنگل میں بنو امیہ کے آج بھی ان کو رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا ان کو بھی سمجھنے، سوچنے، غور کرنے، مطالعہ کرنے، سننے، تحقیق کرنے، پھر انتخاب کرنے کا موقع حاصل ہونا چاہیے. دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی ہے. آج اب دیکھیں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ان کے درمیان خونین جنگیں ہوئی ہیں، لیکن آج وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے چرچوں میں آتے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی جو ڈیفرنسز ہیں وہ بھی سامنے رکھتے ہیں. تو پھر بہت بڑا ریلیف ملا ہے. لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی اپنے محلے میں بیٹھ کر اور اپنے ماحول میں رہ کر کوستا ہی رہتا ہے. اور میں کیا کہوں، غلط لفظ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، جو شروع سے چلا رہا ہے اسی گھسی پٹی انداز کو اپنائے ہوئے آ کر کے علمی بات کریں، دلائل سے بات کریں، دلیلوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی بات کو منوائیں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم فلیکسیبل ہیں، اور آپ کی بات کا احترام بھی کرتے ہیں. آپ کی دلیل اگر کوئی قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اس کو اپنانے میں جھجک تک محسوس نہیں کریں گے. ہمیں تو مسلک پرستی نہیں کرنی ہے، حق پرستی کرنی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل پہنچ رہے. میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ جی امیر مختار بول رہا ہوں میں، یہی آپ کے قریب سے، یعنی یارکشائر سے. جی فرمائیے. دو باتیں کرنی ہیں اگر کاٹ نہ دیں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آج کی اسپیچ میں یا آج کے اس پروگرام میں پہلی کھیپ کے متعلق بہت بتایا. یقیناً صحابہ اکرام ہمارے لیے محترم ہیں، اور جو واقعی محمد مصطفیٰ آل رسول کے مطیع رہی ہیں وہ ہمارے سر کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بھی ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دور میں یقیناً کچھ ایسا ہے کہ اس کو برادران اہل سنت کی جماعتوں میں کے جو کتابوں میں ہے وہ لکھا ہے اولیات عمر. اس پر اگر کبھی موقع ملے تو آپ بے شک اس پر بات کریں. تاریخ خلفاء ایک اور شبلی نعمانی کی الفاروق، یہ سنی برادران کی کتابیں ہیں. یہ اولیات کیا ہے؟ کیا حضرت علی کی اولیات ہیں کوئی؟ تو دیکھیں یہ اولیات جو ہے یہ ہے محمد مصطفیٰ، اور اللہ رب العزت کا جو اسلام تھا اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بنیاد نئی ایجادات کی. بالکل صحیح. جی نئی ایجادات، یعنی پرانی جو اللہ کے احکامات تھے ان کو تبدیل کیا گیا. اور دوسری بات کرنی ہے خاص کر کے اس موقع پر
यकीनन हमें अब भी उम्मत मुस्लिमा को ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इंशाअल्लाह करीब लाएगा। जो करीब नहीं आ सकेंगे, सही नहीं हो सकेंगे, उनके सर भी तो काटे जाएंगे ना। लेकिन मुझे तकरीबन जहां तक थोड़ा बहुत इल्म मिला है, तो एक किताब है जो कि खुद सऊदी अरेबिया से शाया हुई है, शायद आपके यहाँ पहुंची है कि नहीं है। नाम है अल महदी वक्फा शराइत अल सहाता, और मोहम्मद इस्माइल अल मुकद्दम ने लिखी है। मैंने उसमें देखा है कि जो शिया मानते हैं हदीस वही है, उसमें एक बुनियादी चीज है जो मैं इशारा देना चाहता हूँ कि जनाब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से इमाम महदी होंगे। बेशक बेशक। अब ठीक ये चीज तो ये है कि अल्लाह रब्बुल ने कुरान में फरमाया है ना कि कौन हस्तियां हैं जो कि वाकई ही जिनकी कसम खुदा खाता है कि उनसे रिजस जो है ना दूर रखा गया है, वो 14 मासूमीन है। 14 मासूमीन होना चाहिए तो ठीक है, सैयद आज भी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और सबको करनी भी चाहिए, लेकिन आज कोई मासूम तो नहीं है, ये मासूम हस्तियों से पैदा होने वाला है। तो इस बारे में ये बात है। दूसरी अखबार मुझे मिली है, ये देवबंदी हजरात ने लिखी है, अल खलीफा अल महदी फी हदीस सहिया, सैयद हुसैन ऐबन मदनी साहब ने लिखी है, और मौलाना हबीब उर रहमान दारुल उलूम देवबंद से ये ली गया। उसमें भी मैंने देखा है कि जो हदीसें मिलती हैं वो शिया के बिल्कुल करीब करीब हैं। उसमें भी ये कहा गया है कि हजरत बीबी फातिमा और खानदान मोहम्मद मुस्तफा में से महदी अलैहिस्सलाम हैं। अब चीज ये है कि सब जानते हैं, हकीकत है, मैं अब ज्यादा बता नहीं लेना चाहता, मुझे इतना मालूम है कि इनकी तकरीबन 20 किताबें हैं पुराने जमाने से लेकर अव्वल दौर से अब तक, जिसमें इनके उलमा ने माना हुआ है कि हजरत इमाम महदी पैदा हुए थे, हैं नहीं, अब होंगे नहीं। तो ये सिर्फ इतने बात करना चाहता हूँ। अलबत्ता औलियात के मतलब आप जरा इनको बताएं ताकि इनको पता चले कि शरीयत तब्दील की गई है, और शरीयत तब्दील करने का उन्हीं को इख्तियार था, पता नहीं क्यों लिया उन्होंने। मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी होने के बावजूद इसको नहीं तब्दील कर सकते थे, तो पता नहीं उनको क्या खाम थे, ख्याली थी कि इसको तब्दील कर दिया। जितने भी हमारे मुखालिफ शिया के गैर शिया हैं, उनके पास वही है औलियात उमरियात, तो उसी का करते हैं जैसा कि अब क्या कहूँ मैं, ज्यादातर मैं कहना नहीं चाहता। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अमीर मुख्तार साहब, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हलाल हलाल करार दिया, जो हराम हराम करार दिया, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंडोज किया, उसको कोई भी किसी भी फ़र्द के ज़रिए से तब्दील नहीं किया जा सकता है। हत्ता हम इस बात के कायल हैं कि मौला अली से लेके इमाम महदी तक ये दीन की हिफाजत के लिए हैं, ना कि दीन में तब्दीली लाने के लिए। किसी को हक़ हासिल नहीं है कि दीन में कोई नई ईजाद करे, हलाल को हराम बनाए, हराम को हलाल बनाए, जबकि फ़ख्र के साथ हमारे यहाँ, हमारे बड़े भाइयों के यहाँ ये बात बताई जाती है कि हज़रत उमर ने ये चीज़ें ईजाद की, नई नई जो है चीज़ें ईजाद की, शरीयत का उसको हिस्सा करार दे दिया। फिर उसके बाद तारीख़ में जो है वो बुनियादी तौर पर 2 शख्सियतें कि जिन्होंने बड़ी ईजादात की हैं शरीयत के अंदर, बड़े जो है अपनी तरफ से इनकलाबात किए हैं और तब्दीलियाँ लाई हैं। एक हज़रत उमर हैं और दूसरे मुआविया इब्न अबू सुफियान हैं। मुआविया इब्न अबू सुफियान ने तो कमाल की तब्दीलियाँ लाई हैं, नमाज को भी नमाज रहने नहीं दिया। सूरे हम जो कुरान मजीद का पहला सूरा बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज को पढ़ना शुरू कर दिया। और ये तफसीर फ़ख्र राज़ी में, तफसीर कबीर फ़ख्र राज़ी में ये बात मौजूद है। पहले ही सफ़े में अगर आप तफसीर के सूरे हमद की बिस्मिल्लाह की तफसीर में जाए तो उसमें वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि सबसे पहले ये मुआविया इब्न अबू सुफियान है कि जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर नमाज पढ़ी और पढ़ाई, और उस पर साहबा को कुछ एतराज़ भी हुआ कि ये तुम क्या कर रहे हो। कहा कि ये मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अली इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और बड़े खुशी के साथ इस पर फ़ख्र भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नमाज में ना पढ़ा जाए, और ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का जो असर होता है वो फैलता चला गया। आज अक्सरियत वही करती है। ये और बात है कि नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को कि ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ क्या किया। खुलासा है कि हमारा अकीदा है कि किसी को हक़ हासिल नहीं है कि कोई ईजाद करे।
शरीयत मुक़द्दसा को तब्दील करने की कोशिश करे। अगर कोई करता है तो हम मानते नहीं हैं, तो लोग जो है हमारे जो बड़े भाई हैं वो खफा हो जाते हैं कि ये लोग देखें नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। सहाबा, सारे सहाबा हमारे आंखों की जो है ना आंखों का सुरमा है सिर्फ उन सहाबा के कि जो शरीयत मोहम्मदी को अपना खिलौना समझ करके अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलते रहे, और न जाने उनके दिलों में क्या था कि वो जो शरीयत रसूलुल्लाह की थी उसको बाकी नहीं रहने दिया, जबकि हम दूसरी तरफ उसी के घर से उन मासूम हस्तियों को देखते हैं कि जिन्होंने अमानतदारी के साथ हिफाजत की शरीयत की, और उसी शरीयत को हम मानते हैं, किसी और की बात को हम नहीं मानते। अगले कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, मोहम्मद इश्तियाक बार लुटन से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। मौलाना साहब सवाल तो कुछ नहीं है, दुआएं हैं बहुत सी आपके लिए कि जिन्होंने आज 30 साल के बाद पता तो था अमाम ज़माना का, लेकिन जो जो निशानियां जो हदीसें आप सुना रहे हैं कि काश के आप तो उनको बड़े भाई कहते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं तो कुछ दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, और खास तौर पे अमाम ज़माना को मानते तो हैं लेकिन समझने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए कि वो क्या हस्ती हैं, उनका क्या काम है और किसने फरमाया है उनके लिए। तो यही है कि गुजारिश है कि प्रोग्राम के बाद दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तेफाक और अदब के दायरे में रहकर बात करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। देखते हैं अगले कॉलर उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, हमारे बड़े भाई भी शबे बारात मनाते हैं। आपका इसमें गिरामी मेरा भाई? मेरा नाम सईद जैगम है, लंदन से बोल रहा हूँ। जैगम साहब फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई भी शबे बारात मनाते हैं जी, जरा वजाहत कर दें कि शबे बारात है क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और हम इंशाल्लाह इस पर भी वाक़ईन रोशनी डालेंगे। ये वाक़ईन भी लोग जो जागते भी हैं ना और नमाज़ों में भी लगे हुए हैं, नहीं पता है कि आज क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा अल्लाह का ऐसा अतिया है कि जिसके शुक्राने पर सारी रात हमें हुक्म है कि जागते रहें, अल्लाह की इबादत करते हैं। अगले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज तुराबी है। जी जी फरमाइए डॉक्टर साहब। से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरे दो सवाल हैं आपसे, बल्कि दो सजेशंस हैं। पहली तो ये है कि हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा में पहले तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया ये था कि दुश्मनाने अहले बैत अतहार थे, और उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा गिरोह बहुत ही मुतहर्रिक था वो दुश्मन अली था। आज की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे टेलीविजन जो है, आप जैसा टेलीविजन हिदायत टीवी को सिर्फ अहले बैत अतहार का दिफा नहीं करना, सरकार अमीर कायनात का दिफा नहीं करना, जनाब सैयदा का ही दिफा नहीं करना, बल्कि आज हमें सरकार खत्मी मर्तबत जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत का भी दिफा करना है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आज इस सरजमीन पे पाकिस्तान से और दुनिया के दीगर ममालिक से ऐसे गिरोह और ऐसे उलमा तशरीफ लाते हैं जो यहाँ पे गली गली कूचे और हर मस्जिद और हर सेंटर में जाते हैं, और वहां पे जाके ये तबलीग का ये लुब्बे लबाब होता है कि बस खुदा है और कुछ नहीं, और जो कोई रिसालत माब के फजाइल बयान करता है, उनके मनाकब बयान करता है, उससे उनको रोका जाता है और कहा जाता है बस खुदा खुदा करो और कुछ नहीं है। तो क्या ये हमारी बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, बल्कि ऐसे लोगों को राय रास्त पे लाने के लिए जनाब रिसालत माब की खिदमात और उनकी तालीमात और उनका मनसब और उनका मर्तबा जो है उसको आश्कार किया जाए।
اس کے لیے ہدایت ٹی وی کی کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ نہیں جاتی، اور اس کے لیے کیا اہل سنت والجماعت کو اس طرح متوجہ نہیں کرایا جا سکتا کہ دیکھو پہلے تو یہ تھا کہ جناب سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب اور فضائل پہ پردہ ڈالا جاتا رہا، اب یہ ہے کہ ان کے جناب سرکار ختمی مرتبت کے مناقب جو ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان کو بھی نہیں بیان کیا جانے دیا جاتا۔ اب اس سلسلے میں لندن کی کئی مساجد ہیں، مجھے ضرورت نہیں ان کا بتانے کی کون حضرات ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، بہت بڑا ان کا جمع غفیر ان کے پیچھے ہوتا ہے، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے اجتماعات کرتے ہیں، اور ہجوم ہے کہ اس کی کوئی تعداد ہی بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا انقلاب، یہ ایک بہت زہر ہم میں پھیلایا جا رہا ہے امت مسلمہ میں، اور یہ سارا سیلاب سعودی عرب سے آ رہا ہے، اس کو کیسے بند باندھے جائیں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت جو محب سرکار ختمی مرتبت ہیں، جو محبان سرکار دو عالم وہ ہیں، ان کو کیا ساتھ میں لا کے چلا جا سکتا ہے؟ بس اس پہ ذرا آپ کے خیالات سننا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً اب تو ہم اور بھی آگے کی بات کرتے ہیں، رسول اسلام کا بھی دفاع ہو رہا ہے اور کرنا چاہیے، واجب ہے ہم پر کہ لوگ گستاخیاں کرتے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اب تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بھی بچانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آج بھی لوگ اللہ کی توحید کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پاؤں کو جو ہے جہنم میں پہنچانے کی ایک فرضی کوشش بھی کرتے آ رہے ہیں، اور بتاتے ہوئے انہیں کسی حد تک احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں محمد یعقوب لنگر سے بول رہا ہوں جی فرمائیے محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ لوگوں کا میں پروگرام سن رہا ہوں جی، اور آپ لوگ حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم کو یہ فخر ہے جی کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، بے شک ہم علی والے ہیں، بے شک، اور ہم ہدایت والے ہیں۔ سبحان آپ لوگ حق بیان کر رہے ہیں، اور یہ حق ہر آدمی نہیں سن سکتا، اور ہم کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اور ہم لوگ حق بیان کرتے رہیں گے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو حق سنتا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علاج نہیں کر سکے نا، ٹھیک، تو ہم اس کا کیا علاج کریں گے جو حق کو نہیں مانتا؟ تو یہی جو میسج دینا تھا، اور آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور پوری ہدایت ٹیم کو بھی ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یقیناً ہر کسی کو حق ماننے، حق سمجھنے کی توفیق دے، کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ آسانی سے لوگوں کے حلق کے نیچے اترے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی فرمائیے بہن۔ جی مولانا صاحب، بس مجھے یہ کہنا تھا کہ رات کو شاید آپ کے نوٹس میں ہے یا نہیں، رات کو ایک ڈاکیومنٹری لگی تھی BBC پہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جو ڈاکیومنٹری دکھائی گئی ہے، تو بس میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ تھوڑا سا آپ اظہار خیال کریں، کیونکہ وہ جو بھی سب کچھ جو بھی ویوز ہیں سارے وہ وہابی ازم سے سارے ویوز انہوں نے بیان کیے ہیں، اور BBC آپ کو بتایا کہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں، اور ان سب کو یعنی انہوں نے وہی میسج کنوے کیا ہے کہ بہت جیسے عجیب بات ہے کہ مطلب کی ہیں، جس سے دل بھی کافی برا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی یعنی کیسے تھے اس طرح سے۔ تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ضرور، اگر آپ کے نوٹس میں ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور آپ تھوڑا سا آج ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ضرور۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں علی پور سے بول رہا ہوں، آپ علی مولانا صاحب کے وطن کا باشندہ ہوں۔ جی جی فرمائیے، کون ہے؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سید تخلید عباس بن محمد صابر حسین، صدر انجمن جعفر علی پور، آپ کے وطن کا باشندہ ہوں صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فرمائیے، سب خیریت سے ہیں گاؤں میں علی پور میں؟ ہاں سب خیریت سے ہیں، تقریباً رات کے 1:30 بج رہے ہیں یہاں پہ۔ جی جی، میں انشاءاللہ دیکھ رہا تھا آپ کا چینل، ابھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ مولانا میں آپ کو یاد کرنا تھا جی کہ ممبئی میں کون سے اس میں آتا ہے، ایریا میں آتا ہے آپ کا ہدایت ٹی وی؟
کہ ممبئی میں کاروبار وہیں پہ ہے میرا. جی جی, ممبئی میں کافی مختلف جگہوں پر آتا ہے اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کس ایریا میں کلیئر آتا ہے, اگرچہ وہاں جو بھی سیٹلائٹ کے وہ جو لوکل آپریٹرز ہیں ان سے کہا جائے تو ہر ایریا میں آ سکتا ہے, کیونکہ یہ تو سیٹلائٹ پہ موجود ہے. ڈونگری میں آ سکتا ہے مولانا؟ ڈونگری میں بالکل آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا. اگر وہاں آپ کسی لوکل آپریٹر سے بات کریں تو یقیناً وہاں کی جو ہے آپریٹر آپ کی مدد کریں گے اور یہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رات کے 1:30 بج گئے ہیں تو بھی آپ نے جاگ کر کے اس میں حصہ لیا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی, کون میرے بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں مسز خان بول رہی ہوں لندن سے. مسز خان فرمائیے, لندن سے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بولی ہے کہ, ایک منٹ میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں. جی, مولانا صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات بولی ہے کہ نوز باللہ کے حضرت عمر نے چینج کیا ہے اسلام کو. تو نوز باللہ کے اگر وہ چینج کرنے والے ہوتے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی, تو یہ کیسے ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے؟ ان کو وہ کبھی بھی اپنے سامنے ان کی تربیت نہیں کرتے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میں نے تمام احسان کرنے والوں کا بدلہ چکا دیا, صرف ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت چکائیں گے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت, تو پھر ان کو آپ لوگ نہیں مانتے؟ اور قرآن کے بارے میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے نا قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو جبکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ نحن نزلنا القرآن ونحن له حافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کماتی ہیں یا اللہ روزی دیتا ہے آپ کو؟ جی, رزق تو اللہ ہی دیتے ہیں, تو آپ کوشش کرتی ہیں؟ 100% اللہ رب العزت کی طرف سے رزق اترتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری بہن مسز خان ہے, آپ کے سوال کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. ہم زیادہ کالز نہیں لے سکتے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. زیغم صاحب لندن سے, انہوں نے پوچھا کہ آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عابدی صاحب, غلام عباس اٹلی سے بول رہا ہوں. جی, غلام عباس صاحب اٹلی سے, فرمائیے. یا علی مدد جی, مولا علی مدد, فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کل کا آپ کا جواب جو تھا چھینک والا, ماشاءاللہ میرا دل اتنا باغ ہوا کہ وہ سن کے کہ لوگوں کے دلوں میں کسی بھی عالم کو میرا خیال اتنا معلوم نہیں ہوگا کہ جو کل آپ نے بیان کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آمین. آج کا سوال یہ ہے کہ ہم احمدی بھائیوں کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ہم میزبانہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے, اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. تو ہمیں یاد رکھے. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زیغم صاحب لندن سے پوچھا تھا کہ شب برات کیا ہے, کیوں رات میں سارے امت مسلمہ کے لوگ جو ہے وہ جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے. شب برات جو شب نیمہ شعبان ہے, 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے, 14 کا دن جب ختم ہو جاتا ہے تو 15ویں دن سے پہلے جو رات آتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں, شب نیمہ شعبان. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ساری رات عبادت میں بسر فرماتے تھے اور اپنے اصحاب سے بھی کہتے تھے کہ آج کی رات بہت عظیم ہے. اتنی عظیم ہے کہ شب قدر کے بعد کوئی رات اللہ نے عظیم قرار دی ہے تو یہ رات شب قدر جیسی رات یہی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں. اچھا,
اگر آج امت مسلمہ کی کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، دیکھیں میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا، جو زمینی حقائق ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی سے ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ نہ دشمنی ہے، نہ ہمیں کسی کے اوپر کوئی طنز کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کی دل آزاری کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہے کہ جو بولتے ہوئے ذرا بھی خوف نہیں کھاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو جو ہے وہ جان بھی دینے والے ہیں، مرنے والے بھی ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اس حد تک زبان میں تلخی، اس حد تک زبان میں بد کلامی، اور اس حد تک اس کے اندر ترشی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حال مبلغین اسلام کا ہے تو پھر وائے ہو اس معاشرے کا کہ جس معاشرے میں ایسے لوگ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوں، اور وہ بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں، اور وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ قرار دیتے ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ تو خلق عظیم پر، اخلاق کے آخری درجے پر فائز ہیں، عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اب اگر امت میں ایسے لوگ امت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ جن کی زبان سے سوائے بد کلامی، بدتمیزی اور بد پریزنٹیشن، بہت ہی نہایت برا انداز پیش کرنے کا اگر مبلغین کا ہو تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم سب کی ہدایت بھی کرے، اللہ ہم سب کو انسان پہلے بنائے اور انسانیت کے ساتھ ہمکنار کرے، پھر جا کے اسلام کا ہمیں مزہ آتا ہے، ورنہ اسلام جو ہے وہ بس ایک ڈھونگ ہوگا ہماری زبانوں پر، ہماری پگڑیوں پر اور ہماری داڑھیوں میں اسلام کا ایک ڈھونگ ہوگا، ورنہ حقیقت اسلام جو ہے وہ ہرگز اس میں نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ نے سوال کیا شب برات کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے جو رات بھر جاگ کے عبادت میں گزاری ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمینی حقائق کا جائزہ لیں۔ آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں، شب برات ہی جائیں تاکہ فریش ہو نا لوگوں کا جذبہ بھی اور ان کی معلومات بھی فریش ہوں۔ جا کر کے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم جواب صرف اتنا معلوم ہے کہ چونکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ ایسا کیا کرتے تھے۔ کیوں رسول اللہ آج ہی کی شب مخصوصاً رات بھر عبادت میں گزارتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جا کے ٹرائی کر لیجئے گا۔ زیادہ سے زیادہ کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی سنت ہے، انہوں نے جو حکم دیا اس کو تعمیل کریں۔ کس مقصد کے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 شعبان المعظم کی سحر، اور وہ جو شب ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا علم اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے دین کو گویا اپنی آنکھوں سے روئے زمین پر نافذ ہوتے ہوئے دیکھا اس فرزند کے ذریعے سے کہ جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ اب آپ اگر اس عظیم اس شب کے دولہا کو بھول جائیں اور برات آپ لے جائیں اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ برات کس کی برات میں آپ جا رہے ہیں، اس برات کا دولہا کون ہے، تو پھر یہ تو نادانی اور جہالت ہے، اور نہیں تو کیا ہے۔ میں بڑی شائستگی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کا علم حاصل کریں، پتہ کریں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے مورخین نے بتایا کہ 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے ہی نہیں بلکہ بعد میں امام علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یعنی 11ویں امام تک امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے رہے، اور یہ عبادتیں انہی کی آمد کا شکرانہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بجا لایا جاتا ہے۔ جی کال کو لے لیتے ہیں ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا علی مد۔ مولا علی مدد میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ میں حیدر بول رہا ہوں، فرانس سے۔ فرانس سے؟ ہاں مولانا صاحب میرے 2 کوشچن ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ جی۔ تو
تو ایک سوال ہے کہ جو مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں جو ہم یا اہلی مت کہتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ مطلب کہاں سے ہے کہ مطلب اب مجھے جس نے مجھے سوال کیا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ جائز ہے. مجھے پتا ہے ہمیں پتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں، لیکن آپ پلیز اگر تھوڑا سا سمجھا دیں لوگوں کو. آپ ٹی وی پہ ہیں، لائیو ہیں، تو وہ سن رہا ہے میرا دوست. کیا ہے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ نہیں کیا یا علی مدد کہنے کی بات؟ ہاں یا علی مدد کرنے کا مطلب کہاں سے کیا ہے، اس کے پیچھے اصل سارا وہ مجھے اصل میں سمجھانا نہیں آ رہا آپ کو. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ دوسرے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو کہ میرے قسمت میں کیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ کوئی ہے تاریخ میں یا مطلب ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے لکیروں میں جو کہ مطلب یا پھر کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع میں بھی ہے یا مطلب اسلام میں کہیں ہے یا کہیں سے ہے؟ تو پلیز دو جواب دیں تو میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. حیدر صاحب آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہم دیں گے. آپ فرانس میں سے بول رہے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی میں ڈاکٹر ترابی صاحب کے مشورے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی کرنا چاہیے، ضروری ہے. اسی لیے ہمارے ہدایت ٹی وی کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم مزید چنانچہ اس کے بعد ہماری ایک بہن آئی تھی فاطمہ لندن سے، انہوں نے BBC 2 پر جو پروگرام چلا اس کے بارے میں جو ڈاکیومنٹری دکھائی گئی اس کے بارے میں یقیناً جو ہے تشویش کا اظہار کیا. دیکھیے جہاں اہل بیت اطہار سے ہٹ کر رسول اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے نا، تو دوسری طرف سے اسرائیلیات ملے ہیں، لغویات، بنو امیہ کی بنائی ہوئی چیزیں رسول اللہ کے نام تھوپ کر کے ملی ہیں اور وہ کتابوں میں آ گئی ہیں. کتابوں سے دشمن اٹھاتے ہیں، کبھی رنگیلا رسول کتاب لکھ دی جاتی ہے، کبھی شیطانک ورسز کتاب جو ہے ایک ملعون لکھ دیتا ہے. اور اسی طرح دشمنان اسلام کو مواد اور مسودہ اور میٹر جو ہے وہ بنو امیہ نے پہلے سے تیار رکھ کر کے کتابوں میں ڈال دیا، اور وہ بھی صحیح نام دے کر کے کتابوں کو، تاکہ کوئی شک نہ کرے اور ان کو آنکھ بند کر کے مان لے صحیح سمجھ کے. پہلے ان کے صحیح ہونے کا ڈھنڈورا اتنا پیٹا گیا کہ اب اس کے بارے میں تصور کرنا کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، انسان کے دل و دماغ سے وہ تصور بھی چھین لیا گیا اور ایسی پٹی باندھ دی گئی آنکھوں پر کہ اب وہ بیچارے میجارٹی کے کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. تو پھر اس کو دشمنوں نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر آپ ہی کے اوپر طنز بھی، تانا بھی، توہین بھی، اہانت بھی، گستاخی بھی، اور وہ سلسلہ دشمنوں کا یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے. چاہے وہ آج کے زمانے کے میڈیا ہو چاہے پرانے زمانے کے میڈیا ہو، ہمیشہ جو میٹر ملا ہے وہ لغویات ہی سے ملا ہے کہ جو بنو امیہ نے دشمنی ادا کرنے کے لیے تیار کی اور کتابوں میں ڈال دی، ڈلوا دی اور راویوں کو خریدا گیا. اور یہی میں کل بھی دیکھ رہا تھا، بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ سارے جو ہے معاویہ ابن ابو سفیان کے گویا وکیلوں کی ٹیم بیٹھی تھی اور وکالت میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے جہاں علی مع الحق والحق مع علی والی حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف بتانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، وہیں اسرائیلیات اور لغویات بنی امیہ کی بنی ہوئی جعلی حدیثوں کو بڑھ چڑھ کر پورے تمطراق کے ساتھ بیان بھی کیا جا رہا تھا. یہیں سے اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ امت کا حال مزید بگڑے گا، بہتر ہونے کے چانسز نہیں ہیں، مگر یہ کہ لوگ احساس کریں کہ ہم نے جو دامن چھوڑا تھا واپس اسی دامن کو تھامیں. وہ دامن ہے قرآن اور اہل بیت کا. کوئی تیسری پارٹی نہیں، تیسری کوئی فریق نہیں کہ جس سے آپ کو صحیح معنوں میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت مل سکے. فاطمہ ہماری بہن، ان کا بھی جواب ہو گیا تقریباً. مسز خان لندن سے، ہم نے بڑے حوصلے سے باتیں سنی. ہم ایک خاتون بھی ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اخلاق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں وہ دین اللہ نہ دکھائے کہ اخلاق سے ہم
پٹری سے اخلاق کے ہم ہٹ جائیں. ہم نے پورے تحمل مزاجی سے سنا. انہوں نے کہا کہ آپ کے اس سے پہلے جو مولانا تھے وہ پھر کسی اور نے فون پر بھی اور آپ نے بھی کہا کہ تبدیلیاں ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی اولیات کا نام دے کر کے کہ ان سے پہلے وہ چیزیں نہیں تھی. اولیات کا مطلب یہ کہ وہ جو شریعت میں حضرت عمر نے نئی چیزیں ایجاد کی وہ اول ہے, وہ پہلے اس میں وہ چیزیں نہیں تھی, وہ ان کی اولیات ہیں, ان کی ایجادات ہیں اور اس کا جو ہے بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو بتاتے کہ جو اس طرح بعد میں کریں, تو رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے میری بہن. رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو فوراً رسول اللہ ان کو روک دیتے, ٹھیک کر دیتے, کیونکہ رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی شریعت میں تبدیلی کرے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ تو بعد ہی ہو سکتا ہے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ جو ظاہر میں ہے اسی پر اکتفا کرو, بعد میں کون کیا کرنے والا ہے اس کو پہلے ہی سزا نہ دو. یہ تو سمپل سی بات ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا ایک صحابی تھا بلعم باعور, قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے, مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. اتنا قریب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے انہیں اسم اعظم کی تعلیم دے دی اور اس اسم اعظم کی برکت سے بڑے عجیب و غریب کارنامے وہ انجام دیا کرتا تھا. بلعم باعور حضرت موسیٰ کا بہت ہی قریبی مورد اعتماد. بعد میں لالچ کا نتیجہ فرعون کی خدمت, موسیٰ کے خلاف. پھر اب وہ اور بات ہے کہ اللہ نے اسم اعظم کی تعلیم جو اس کو دی تھی اس سے چھین لی. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے کیوں اتنی ساری تعلیم دی اور جبکہ معلوم ہے کہ یہ بعد میں گڑبڑ کرے گا. حضرت موسیٰ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بعد میں ہونے والے گناہ کو دیکھتے ہوئے, جس کا علم صرف ان کو ہے عام لوگوں کو نہیں ہے, اسے گناہ سے پہلے سزا دے دے. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. اللہ کیا نہیں جانتا تھا کہ ابلیس یہ وہ ہے کہ جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ میرے حکم کے خلاف جا کر کے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا. اللہ کو کیا نہیں معلوم تھا؟ اللہ کے علم میں کوئی کمی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, اللہ نے بھی اپنی یہ سنت قائم کی ہے کہ دیکھو پریزنٹ میں جو ظاہر میں جو انسان یا جن کرے اسی پر اس کو جزا و سزا دو. اگر گناہ ابھی تک نہیں کیا ہے تو پھر اس کی نیکی کو نظر انداز نہ کرو. وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اسے اٹھا کر کے بزم ملائکہ میں شامل کر دیا, لیکن اس کے بعد اس نے گناہ کیا, اس کو اسی طرح پھینک دیا. تو پھر یہ جو ہے یہ بھی آنکھوں پر بندھی ہوئی ایک پٹی ہے کہ آپ کبھی کسی کے بارے میں سوچیں نہیں کہ کوئی غلط ہو سکتا ہے. ہر انسان غلط ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انسان کو اللہ نے خطا کار پیدا کی ہے. وہ تو معصوم نہیں ہے کہ انسان جو ایک گناہ ہی نہ کرے. صرف انبیاء کے لیے تصور کیجئے, یا وہ معصوم ہستیاں کہ جن کو اللہ نے لیڈر بنا کے بھیجا ہے, رہبر بنا کے بھیجا, قائد بنا کے بھیجا, ہادی بنا کے بھیجا, وہ اگر خطا کریں گے تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ان کو اللہ نے معصوم بنایا اور ان کو بچا کے رکھا, ورنہ عام انسان ہیں, آج اچھے کل برے ہو جائیں گے, چاہے وہ رسول کے بچے ہوں یا رسول کے صحابی ہوں یا رسول کے رشتہ دار ہوں, چاہے رسول کی بیویاں ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے, آخر انسان ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں, یہ ہمیں پٹی آنکھوں پر باندھ دی گئی ہے, اور بتی باندھ کر کے نا ہر چیز کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے. چلو اگر سب صحیح بھی مان لو, کہتے بھی کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کچھ ان کے بارے میں, کہ ہم نہیں کہتے, چلو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا ہم جانتے ہوئے بھی کہ ایک آدمی نے شریعت میں تبدیلی کی اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی سنت کی بات کریں کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, اور پریکٹیکلی ہم جو ہے بعد میں جو سنت بدل گئی اس سنت کی طرف ہم مائل ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں. ہماری اپنی عاقبت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن
خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں اور جہنم کی طرف جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم اپنی بات کریں، ہم کیئرفل ہوں، ہم دیکھیں کہ کس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اگر کسی طرح کی کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہے پیچھے چلیں، جہاں کہیں ہم نے دیکھا خطا کی ہے چھوڑ دیں، معصوم کے پیچھے چلیں کہ جس سے کہیں کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ چلیے کال لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم کال بھی لے نہیں سکیں گے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ جو وہی جعلی حدیثیں جو بنائی گئی ہیں نا، بے شمار حدیثیں بنائی گئیں اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کی اور دوسروں کو اٹھانے کی۔ انہی حدیثوں میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ کی توہین اس میں ہے، اس کی کسی امتی کو فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں توہین ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا سوائے حضرت ابوبکر کے۔ اتنے بڑے احسانات، مجھے بتاؤ کہ جو جان کو ہتھیلی میں رکھ کر میدان جنگ میں اپنی تمام تر کوششوں کو اللہ کی راہ میں انجام دیتا ہے، وہ زیادہ احسانات والا ہوتا ہے یا وہ جو صرف مال دیتا ہے؟ جنگ میں کسی جگہ پہ ٹکتا دکھائی نہیں دیتا، کسی سے لڑتا دکھائی نہیں دیتا، کوئی رسک لیتا ہوا نہیں دکھائی دیتا، کوئی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مال اگر دیتا ہے، مال اگر کوئی دے، فرض کریں کسی بھی نیت سے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی نیت کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ ایک ہے کہ جو بستر پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نیزوں اور تلواروں کے سائے میں سو جاتا ہے نبی مکرم کی حفاظت کے لیے، میدان میں ڈٹ جاتا ہے، تیر و تبر تلوار کا مقابلہ کرتا ہے اور رسول اللہ کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس کا احسان تو رسول اللہ نعوذ باللہ چکا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابوبکر کا احسان چکا نہیں پاتے۔ یہ توہین نہیں ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا آپ کی اور میری عقل مان سکتی ہے کہ کون سا احسان ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چکا نہ سکے؟ خدیجہ کا احسان چکا سکے، ابو طالب علیہ السلام کا احسان چکا سکے، جنہوں نے پالا، پرورش کی، تربیت کی، جن کی تربیت کو، جن کی پرورش کو اللہ نے اپنی پرورش اور اپنی تربیت کا نام دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب یاد کرو کہ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی، تو اللہ فرما رہا ہم نے پناہ دی، جبکہ وہ پناہ حضرت ابو طالب کی پناہ میں تھے۔ تو سارے احسان اللہ کے نبی نے چکا دی۔ حضرت ابو طالب جیسے شیب ابو طالب میں جہاں حضرت ابو بکر کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا تاریخ میں، ابو طالب کا بھی احسان چکا دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سب کچھ نچاور کر دیا، اس کا احسان بھی چکا دیا۔ وہ کون سا احسان، ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا احسان ہے کہ رسول اللہ نے نہیں چکایا، چکا نہیں سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب بعد میں بنائی ہوئی کسی کو اٹھانے کے لیے وہ جعلیات ہیں کہ ہم اگر اس کی سند کی طرف جائیں تو بہت سارے لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میری بہن، آپ کو بھی ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آپ نے بچپن سے جو سنا ہے، آپ کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، اسی کو اپنی زبان پہ آپ نے جاری کیا جو بچپن سے سنا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کی طرف ہدایت ٹی وی آپ کو بلا رہا ہے، آپ حقیقت کی طرف آئیں۔ اللہ کا نبی، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی امتی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ کسی بھی امتی کا احسان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہ گیا ہو اور وہ چکا نہ سکے ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ ہم نبی مکرم کو اس حد تک نعوذ باللہ نیچے لے آئے کسی کو بڑھانے کے لیے؟ اہانت، توہین، گستاخی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو۔ کسی کو اٹھانا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس پہ توہین بھی ہو رہی ہے۔
عجیب و غریب بات ہے. جب پھر دوسرے کو اٹھانے کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے کو اتنا اٹھایا تھا کہ وہ افضل البشر تھے, اب یہ اچانک اس کو ہم نے اٹھایا ہے, تو کہیں کانٹریڈکٹری تو نہیں ہو رہی ہے کہ اگر میرے بعد نعوذ باللہ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اگر نبی ہوتے تو کیا ایسے ہوتے, اگر نبی ہوتے تو پھر درمیان میں حضرت ابوبکر کیسے بیچ میں آ گئے, اور اس کے بعد ان کو دوسرے مرحلے پر کیوں رکھا گیا؟ پھر عجیب و غریب منطق ہے. کیا کسی آج تک چیلنج ہے, کوئی بھی آج کا ملا, کوئی بھی آج کا مفتی, کوئی بھی آج کا محدث, کوئی مورخ مجھے بتا دے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بت کی پرستش کی ہو, بت کو پوجا ہو, عبادت غیر خدا کی ہو؟ ایک بھی کسی نبی کے بارے میں بتا دے ایک سیکنڈ کے لیے, مبعوث ہونے سے پہلے ہو یا مبعوث ہونے کے بعد ہو, نبوت ملنے سے پہلے ہو یا نبوت ملنے کے بعد ہو. یہ عجیب و غریب ہے. توہین انبیاء کی اس میں کر رہے ہیں کہ نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی 30 سال سے زیادہ عمر جو ہے وہ بت پرستی میں گزری. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت مشکوک ہو گئی, کہ ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی نعوذ باللہ بت پرست رہا ہو. یہ توہین کسی کو بڑھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ نبیوں کی توہین ہو رہی ہے, رسالت مآب کی توہین ہو رہی ہے. عجیب و غریب وہ جو اسرائیلیات اور بنو امیہ کی بنائی ہوئی حدیثیں, خوارج کی بنائی ہوئی حدیثیں, جعلی فیبریکیٹڈ, اس کو آج پھر بھی بڑے تمطراق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ کیا کسی نبی نے آج تک کسی ایک جگہ پر بھی کسی بت کی پوجا کی ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ایسی بات کر ڈالیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ استغفر اللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہر گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, استغفار کریں, نقل کفر بھی کفر نہ ہو جائے. اہانت ہرگز نقل کے لیے بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, لیکن کیا کروں کہ بڑے بھائی اس کا اصرار بڑا کرتے ہیں, اور ہم کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں. غلام عباس صاحب, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ختم ہوا چاہتا ہے وقت, ورنہ بہت ساری باتیں اور بھی لے کے آیا تھا. کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مولوی سر عام ایسے سمجھ رہا تھا جیسے مذہب اہل بیت کے جو لوگ ہیں وہ لاوارث ہیں, ان کے پاس کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے. ہم کچھ عرصے تک کے لیے اظہار حقیقت روک کر کے خاموش کیا ہو گئے کہ ہر کسی کو اس طرح کی نہایت ہی بے شرمانہ چیلنجز کرنے کا موقع مل جائے, جھوٹ بولتے ہوئے سمجھتا ہے کہ جتنا زور لگاؤں گا, جتنا شور اور جتنے چیخ کر کے میں جھوٹ بولوں گا وہ اتنا ہی سچ ہو جائے گی. جھوٹ کبھی سچ نہیں ہوتا, جھوٹ ہوتا ہے. مجمع البیان سے خود اہل تشیع کے یہاں تیرے یہاں کہہ کے کلمات اور بدتمیزی اس حد تک تھی, تیرے تو کہہ کے بات ہو رہی تھی. ایک سر پہ پگڑی رکھنے والے کے لیے زیب دیتا ہے, کسی انسان سے بھی کلام کرو, جانور سے بھی کلام کرو. یہاں کی کسی کتے کا بھی اگر انہوں نے نام رکھا ہے تو آپ نے نام سے اسے نہیں پکارا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تمہاری یہ انسانیت کہ اس کا ایک نام ہے, اس نام کے ساتھ تم نے نہیں پکارا. ایسے ملک میں رہ کے ایسی بدتمیزی, ایسی بد اخلاقی, تیرا اور تو کہہ کے کہ اس تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے. مجمع البیان کا حوالہ دیا, جھوٹ دیا, آدھا دیا, پوری بات نہیں کی. اگر پوری بات کرتی تو اسی کے اندر اس بیچارے معمولی سے آدمی کے کالر کا صحیح معنوں میں موقف واضح ہو جاتا تھا. نہیں, بات کر کے کہا کہ اگر یہ کوئی غلط ثابت کر دے تو میں اسی ٹی وی پر آ کے معافی مانگوں. معافی مانگے, آج میں بتا سکتا ہوں. جھوٹ بولا گیا, بات آدھی کی گئی. اقیم الصلاۃ کا, لا تقربوا الصلاۃ کا, وانتم سکارا کو چھوڑ دیا. آدھی بات کی, آدھی بات نہیں کی. آدھی بات جو بعد والی ہے وہ اس میں ساری بات کا جواب ہے, لیکن ایسا نہیں کرتے. رجال کشی میں بھی جو حوالہ دیا گیا کل, میں چیک اسی وقت کرتا رہا. بڑا افسوس مجھے ہوا کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی, اور ایسے دھڑیلے سے بغیر کسی خوف و ہراس کے ہم سے نہیں ڈرتے. نہ ڈرو, اپنی رسوائی سے نہیں ڈرتے, نہ ڈرو. بعد میں ہونے والی اپنی ذلت کا خیال نہیں ہے, نہ ڈرو. اور اپنے ہی مسلک کی بے عزتی ہونے والی ہے جب ہم دکھائیں گے آئینہ, تو بھی نہیں ڈرتے ہو, نہ ڈرو. خدا سے تو ڈرو, کل صبح مرنے والے ہو.
مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے کسی کا حوالہ دیا تو اس میں اتنی بددیانتی کی اور اتنا اس میں خیانت کیا، خیانت سے کام لیا اور بات کو مکمل نہیں کی اور صحیح معنوں میں اس کی وضاحت نہیں کی. انصاف تو اتنا تو انسان کے اندر ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ عقیدہ کیا ہے کہ جس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بار بار انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، ڈنڈیاں مارنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی پناہ. غلام عباس صاحب نے پوچھا کہ جو مرزائی ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے. دیکھیے میرے بھائی، ساتھ رہنے اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا جو حکم ہے وہ انسانیت کا حکم ہے. ہر انسان کے ساتھ ایسا رکھیے آپ برتاؤ کہ گویا آپ اس کے لیے ہمدرد ہیں، خیرخواہ ہیں اور اس کے لیے آپ بھائی کے طور پر کام آئیں. انسانی تقاضا بھی یہی ہے. لیکن جہاں تک شرعی مسائل ہیں اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر مسلمات پر قائم نہیں ہے اس کے کھانے پینے کو فقہا نجس قرار دیتے ہیں، پاک قرار نہیں دیتے ہیں. حیدر فرانس سے یا علی مدد کہاں سے شروع ہوا؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر سے ناد علی مظہر العدائب، اللہ نے جو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ اگر خیبر فتح نہیں ہوتا ہے تو علی کو آواز دو، علی کو پکارو، یا علی مدد کو آؤ. یہ اللہ کے نبی نے خیبر کے دن کھلے لفظوں میں سب صحابہ کے سامنے فرمایا اور یہ ایک سنت نبی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ سلام کی جگہ اس کو رکھنا اور سلام کو نظر انداز کرنا کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے سلام جو کہ اسلامی تہذیب ہے اس کو پہلے انجام دے، پھر اس کے بعد اس سنت کو بھی چاہے تو ادا کرے. ہاتھ دکھانا میرے بھائی یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. کوئی بھی آپ کی تقدیروں کا نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ آپ کو تقدیروں کے بارے میں بتا سکتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ خرافی ہے اور اس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے. دعا کرتے پروردگار ہم سب کو ہر خطا سے، ہر گمراہی سے، ہر طرح کی ناانصافی سے، ہر طرح کی جھوٹ اور مکر، فریب اور گناہ سے محفوظ فرما اور امت مسلمہ کو حق کا راستہ دکھا، حق کو سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر آنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.